آج ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں ایک ایسی کہانی کی طرف جو محبت، جذبے اور قربانی سے لبریز ہے۔ یہ داستان ہے بنی اسرائیل کے نوجوان شمشون اور فلسطین کی دلیر لڑکی دلیلہ کی، ایک ایسی محبت جو دشمنی کے ماحول میں پروان چڑھی، جہاں وفاداری اور وطن پرستی ایک دوسرے سے ٹکرا گئی۔ کیا محبت واقعی میں سب کچھ جیت سکتی ہے؟ کیا ایک لڑکی اپنی قوم اور اپنے دل کے درمیان کے فیصلہ کر سکتی ہے؟ اور نئی نسل، خاص طور پر ہماری نوجوان لڑکیاں، اس کہانی سے کیا سبق سیکھ سکتی ہیں؟ آئیے ان سوالات کا جواب ڈھونڈتے ہیں اس تاریخی محبت کی روشنی میں، جس نے نہ صرف دو دلوں کو جوڑا بلکہ دو قوموں کی تاریخ کو بھی بدل ڈالا۔ یہ کہانی بنی اسرائیل، نوجوان شمشون اور فلسطین لڑکی دلیلہ کی داستان محبت ہے، جس میں عشق، قربانی، وطن پرستی، جذبہ حریت، بے وفائی، غداری اور قربانی کے ساتھ ساتھ چلتے نظر آتے ہیں۔ یہ قصہ 12ویں صدی قبل از مسیح یعنی 4500 سال پرانا لیکن آج بھی زندہ ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام سے قبل کے زمانے میں جب بنی اسرائیل قاضیوں کے دور سے گزر رہے تھے تو بائبل کے مطابق اللہ تعالیٰ نے انہیں 40 سالہ آزمائش میں ڈالا اور فلسطینیوں کی غلامی میں دے دیا۔ اس دور میں ایک فرشتے نے ایک بانجھ بنی اسرائیلی عورت کو خوشخبری دی کہ اس کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوگا جو پیدائش سے ہی نذیری ہوگا، یعنی وہ خدا کے لیے وقف ہوگا، شراب نہیں پیے گا، اس کے بال کبھی نہیں کاٹے جائیں گے۔ اس طرح قاضی شمشون کی پیدائش ہوئی۔ اس نے اپنے بال کبھی نہ کٹوائے، وہ انگور اور شراب کو ہاتھ نہ لگاتا تھا اور اس کی طاقت کا راز اس کے لمبے بالوں میں تھا۔ جوان ہونے پر وہ فلسطینیوں کے لیے خوف کی علامت بن گیا۔ بائبل کے مطابق وہ شیروں کو ننگے ہاتھوں سے چیر ڈالتا۔ ایک مرتبہ اس نے تازہ گدھے کے جبڑے سے 1000 فلسطینیوں کو مار ڈالا۔ وہ غزہ کی فصیلوں کے بھاری دروازے اکھاڑ کر پہاڑوں پر لے جاتا۔ فلسطینی جو طاقتور یورپی آرین نسل سے تعلق رکھتے تھے اور قد آور نہایت لئیم شہیم تھے، وہ بنی اسرائیل کو حقیر سمجھتے تھے۔ شمشون کی دلیری کے واقعات فلسطینیوں کے لیے نفسیاتی دھچکا تھے کہ ایک اکیلا عبرانی نوجوان ان کے سامنے لشکر کے برابر تھا۔ ایک روز شمشون سرسبز و شاداب وادی سورک میں تنہا مٹر گشت کر رہا تھا۔ وہ ایک خوبصورت شام تھی جب شمشون کی نگاہ پہلی بار حسین و جمیل دلیلہ پر پڑی۔ وہ ایک لمحے کو ٹھٹک گیا۔ گورا رنگ، گھنگریالے بال، جیل جیسی آنکھیں، دلکش مسکراہٹ اور نازک سراپا۔ اسے دیکھ کر اس کے دل نے فیصلہ کر لیا کہ یہ بہت خاص ہے، یہ میرے لیے ہے اور میں اسے حاصل کر کے رہوں گا۔ در حقیقت یہ ایک جال تھا۔ حسین و جمیل دلیلہ وہاں اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کام کے لیے اسے اس کی قوم کے سرداروں نے آمادہ کیا تھا، اس کے مال و دولت سے نوازا گیا تھا، اس میں فلسطینی جذبہ قوم پرستی کو ابھارا گیا تھا۔ اس وجہ سے دلیلہ نے شمشون کو پیش قدمی کا مثبت جواب دیا۔ دلیلہ نے نرم لہجے، شیریں کلام کے ساتھ شمشون کا استقبال کیا اور اس سے اس کے کارناموں کے قصے سنتی رہی۔ دلیلہ نے کہا کہ وہ خوش نصیب ہے کہ شمشون جیسا شیر جوان اس کے سامنے اور اس کی محبت میں گرفتار ہے۔ عشق میں شمشون جیسے ذہین اور فتین انسان کی آنکھوں پر پردے ڈال دیے۔ وہ دلیلہ کے عشق میں ایسا گرفتار ہوا کہ سد بدھ کھو بیٹھا۔ ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہو گیا۔ یہ ملاقاتیں محبت کے جال میں بدل گئی۔ ملاقاتوں نے قربت اختیار کی اور دلیلہ نے اپنے نازو ادا اور مسکراہٹوں سے آہستہ آہستہ مرد فولادی کے دل کو قید کر لیا۔ شمشون دشمن کے لشکروں کو شکست دیتا رہا مگر ایک عورت کی آنکھوں میں قید ہو گیا۔ ناظرین، یہ سب پلاننگ کے تحت ہو رہا تھا۔ دلیلہ پر اپنے خاندان اور قوم کی طرف سے کوئی پابندی نہ تھی۔ دوسری جانب عشق کا اندھا شمشون سوچ رہا تھا کہ فلسطینی اس سے مرعوب ہو گئے ہیں۔ ایک روز دلیلہ نے اسے اپنے انگوروں کے باغوں میں بلایا۔ انگور اور شراب شمشون کو پیش کیے لیکن شمشون نے اسے بتایا کہ وہ عام مردوں جیسا نہیں ہے بلکہ نذیری ہے اور انگور اور شراب کو ہاتھ نہیں لگا سکتا کیونکہ یہی اس کی طاقت کا راز ہے۔ دلیلہ نے اصرار نہیں کیا مگر سرگوشی کی، ہو سکتا ہے تم باقی مردوں جیسے نہ ہو لیکن عورت کے دل کو جیتنے کے لیے تمہیں ہیرو نہیں محض ایک عاشق بننا پڑے گا۔ دلیلہ کے ہاتھ ایک نیا موضوع لگ گیا، نذیری اور طاقت کا راز۔ شروع میں شمشون جھوٹ بولتا رہا کہ اگر مجھے 7 رسیوں سے باندھا جائے یا نئے رسوں سے باندھا جائے تو میں کمزور ہو جاؤں گا، لیکن دلیلہ نے طاقت کا راز جاننے کے لیے اصرار جاری رکھا۔ لیکن ہر بار شمشون حسن کی رسیاں توڑ کر بچ نکلتا۔ ایک روز ہوا سرد تھی، موسم خوشگوار تھا۔ جھرنے کے کنارے بیٹھی دلیلہ نے شمشون کے سر اپنے گود میں رکھا، اس کے بالوں میں اپنی مخروطی انگلیاں پھیرتے ہوئے نازو ادا کی انتہا کر دی۔ پھر اس نے نشیلی آواز اور محبت
محبت بڑی اصرار کے ساتھ پھر وہی سوال دہرایا۔ اس بار حسن و عشق میں مدہوش شمشون مزاحمت نہ کر سکا۔ بائبل باب قضا کے مطابق اس نے کہا، میرے سر پر کبھی اس طرح نہیں پھرا کیونکہ میں ماں کے پیٹ سے ہی نذیری ہوں۔ اگر میرا سر منڈا دیا جائے تو میری طاقت مجھ سے جاتی رہے گی۔ دلیلہ نے اسے اپنی گود میں سلا دیا اور ایک خادم کو بلا کر اس کے سر 7 گیسوں بالوں کی لٹیں کٹوا دی۔ بائبل کے مطابق اس نے شمشون کو اپنی گود میں سلایا اور ایک آدمی کو بلا کر اس کے سر کے 7 گیسوں منڈوا دیے اور اس کی طاقت اس سے جاتی رہی۔ دلیلہ نے سرداروں کو بلوا کر اسے گرفتار کروا دیا، لیکن کہیں نہ کہیں دلیلہ کے دل میں شمشون کے لیے محبت پیدا ہو چکی تھی۔ اس وجہ سے اس نے گیسوں کا راز سرداروں کو نہیں بتایا۔ وہ شمشون کی آنکھوں میں جھانکتی تھی تو دل کہتا تھا یہ میرا محبوب ہے، مگر جب اپنے لوگوں کے لہجے سنتی تو دماغ کہتا یہ میری قوم کا دشمن ہے۔ فلسطینیوں نے شمشون کو پکڑ لیا۔ یہ قید نہایت ذلت آمیز تھی۔ اس کی آنکھیں نکال دی گئی اور اسے جیل میں اناج پیسنے پر لگا دیا گیا۔ وہ جو کبھی قوم کا ہیرو تھا اب اندھا غلام بنا دیا گیا۔ کچھ عرصے بعد جب اس کے بال دوبارہ بڑھنے لگے، شمشون کی گرفتاری کی خوشی میں فلسطینیوں نے اپنے دیوتا داگون کے معبد میں جشن کا اہتمام کیا۔ انہوں نے شمشون کو بھی تماشا بنانے کے لیے معبد میں 2 ستونوں کے ساتھ زنجیروں سے باندھ دیا۔ وہاں ہزاروں افراد موجود تھے۔ ہر آنے جانے والا شمشون پر تھوک رہا تھا، لعنت بھیج رہا تھا، سودو کوب کر رہا تھا۔ دلیلہ بھی وہیں موجود تھی۔ اس سے شمشون کی یہ حالت دیکھی نہ جاتی تھی۔ اس کی آنکھیں بھر آئیں اور محبت اس کے دل میں شدت کے ساتھ جاگ اٹھی۔ قوم کی وفاداری اور دل کی محبت دلیلہ دونوں کے بیچ سلگتی آگ بن گئی تھی۔ دوسری جانب شمشون نے دعا مانگی۔ بائبل کے مطابق اس نے پکارا، اے خداوند مجھے صرف ایک بار طاقت دے تاکہ میں فلسطینیوں سے اپنے دونوں آنکھوں کا بدلہ لے سکوں۔ اس کے مکمل بال ابھی نہ آئے تھے، طاقت ابھی پوری طرح بیدار نہ ہوئی تھی، لیکن دلیلہ اس کے پاس آ گئی تھی، اسے جوش دلا رہی تھی۔ وہ قومی فریضہ نبھا چکی تھی، اب فریضہ عشق ادا کرنا تھا۔ جسمانی طاقت اور عشق کی روحانی طاقت کے ملاپ نے شمشون کو پہلے سے زیادہ قوی اور زور و آور بنا دیا۔ اس نے دونوں ستونوں کو زور سے ہلایا حتیٰ کہ وہ ٹوٹ گئے، ساتھ ہی معبد کی پوری عمارت ڈھہ گئی۔ دلیلہ جانتی تھی کہ وہ بھی بچ نہ پائے گی، مگر اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اگر مرنا ہے تو اپنے محبوب کے ساتھ مرنا ہے۔ دلیلہ اور شمشون سمیت ہزاروں فلسطینی دب کر مر گئے۔ بائبل کے مطابق اس نے اپنی موت میں زیادہ لوگوں کو مارا جتنے اس نے اپنی زندگی میں مارے تھے۔ شمشون اور دلیلہ کی کہانی ایک ہیرو اور عشق کی عظمت کی زوال کی داستان بن گئی ہے۔ وہ غیر معمولی طاقت والا خدا کا نذیری تھا، مگر ایک عورت کے فریب میں آ کر طاقت گنوا بیٹھا۔ اس نے آخرکار اپنی جان قربان کر کے فلسطینیوں کو بڑا نقصان پہنچایا، مگر بنی اسرائیل کی رہائی مکمل نہ ہو سکی کیونکہ دلیلہ کی قوم پرستی آڑے آ گئی۔ قوم کے لیے اس نے غدار محبت کا کردار نبھایا، مگر محبت کے لیے وہ قربانی دینے والی معشوقہ بن گئی۔ ناظرین، اگر یہ داستان آپ کو پسند آئی ہو تو چینل کو لائک سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔